بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے بلوچستان پیس فورم کے چیئرمین میر لشکری رئیسانی صاحب کو اور اس کانفرنس کے تمام منتظمین کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے بھی اس میں بات کرنے کا موقع دیا ہے، اپنا پیغام دینے کا موقع دیا ہے۔ اور میں اس کانفرنس میں شریک تمام اکابرین سیاسی جماعتوں کے اور تمام مہمانوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج کا جو موضوع ہے، جو میں میر صاحب کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کا جو موضوع چنا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی بہتر فارمولیشن ہو سکتی تھی۔ موضوع یہ ہے کہ پاکستانیوں کی ایک اکثریت جو ہے وہ ریاست سے لا تعلق ہو رہی ہے، اور ریاست اور شہری کے درمیان ایک ڈسکنیکٹ ہے، فاصلہ بڑھ گیا ہے۔ اور سوال یہ ہے، وہ پوچھ رہے ہیں یہ سوال دانشوروں سے، سیاسی جماعتوں سے، اکابرین سے، کہ اس رشتے کو کیسے بحال کیا جائے، کیسے پاکستان کو ری امیجن کیا جائے۔ جہاں تک اس رشتے کے ٹوٹنے کا تعلق ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ شہری اور ریاست کے درمیان کا جو رشتہ ہے، وہ رشتہ صرف کمزور نہیں ہے، ٹوٹ گیا ہے۔ اور یہ رشتہ کیوں نہ ٹوٹے؟ جب میں دیکھتا ہوں، جب شہری دیکھتا ہے کہ اس کا حق حکمرانی جو ہے وہ چھین لیا جاتا ہے، مینیپولیٹ ہو جاتا ہے، اور مینیپولیٹ کرنے والے خود یہ مان بھی جاتے ہیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم نے مینیپولیٹ کیا ہے پاور ٹرانسفر، اور یہ وعدہ بھی کریں کہ ہاں ہم آئندہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن شواہد بتا رہے ہوں کہ شاید اب بھی ہو رہا ہو، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ شہری اور ریاست کے درمیان ڈسکنیکٹ ہوگا، یہ پل ٹوٹے گا۔ اور یہ ڈسکنیکٹ کیوں نہ ہو جب لوگ لاپتہ ہو رہے ہوں، اور پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کا پارلیمان، پاکستان کی انتظامیہ سب کے سب ناکام ہو جائیں، اور وہ واضح طور پر بتا بھی دیں کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، اور پھر بھی ریاست ناکام ہو ان لوگوں کو پکڑنے میں، ان کو گرفت پہ لانے میں اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے میں، تو پھر ریاست اور شہری کے رشتہ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہوگا۔ اور یہ ڈسکنیکشن کیوں نہ ہو جب مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں، اور بالخصوص بلوچستان میں ملی ہیں، اور مسخ شدہ لاشوں کے ملنے کے باوجود ان کے لواحقین ایف آئی آر درج نہ کریں، اور اس لیے نہ درج کریں کہ برملا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ریاست کے اداروں پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ڈسکنیکٹ ہوگا۔ اور یہ ڈسکنیکٹ کیوں نہ ہو جب 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے تمام صوبے اور تمام سیاسی جماعتیں مل کر چور دروازے سے منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کا دروازہ بند کر دیں، تو اس کے بعد بھی کچھ لوگ عدلیہ کو اور عدالتی پروسیسز کو استعمال کر کے منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج دیں، تو پھر ریاست اور شہری کے درمیان ڈسکنیکٹ تو ہوگا۔ تو آج سوچنے کی بات ہے کہ اس رشتے کو کیسے بحال کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ رشتہ اس وقت تک بحال نہیں ہوگا جب تک آئین کی حرمت بحال نہیں ہوگی، اور جب تک وہ لوگ جنہوں نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے ان کو انصاف کے کٹہرے میں نہ لایا جائے۔ بھلا یہ کیسے ریاست اور شہری کے درمیان جو پل ہوتا ہے وہ آئین ہوتا ہے، اور آئین کو پامال کرنے والا جب اس پر مقدمہ چل رہا ہو، اور جس دن اس نے انڈائٹ ہونا ہو، اس پر فرد جرم عائد ہو رہی ہو، اور وہ عدالت کی طرف جا رہا ہو، اور یکدم اس کی گاڑی مڑ کر عدالت کی بجائے راولپنڈی کے ایک ہسپتال میں وہ پناہ گزین ہو جائے، اس کو پناہ ملے، اور ریاست کا کوئی ادارہ اس کو اپنی گرفت میں نہ لا سکے، تو جب آئین کی پامالی کرنے والا اس طرح سے اس کو امپیونٹی ملے گی، تو وہ جو آئین ہے، جو رشتہ بحال کرتا ہے، جو اس رشتے کو جوڑتا ہے، وہ ٹوٹ گیا ہے۔
اس لیے اگر ہم نے اس رشتے کو بحال کرنا ہے تو پہلی آواز یہ ہوگی کہ آئین کی حرمت کو بحال کرو۔ تمام ادارے جو ہیں وہ اپنے اپنے آئینی دائرۂ اختیار کے اندر کام کریں، اور جب تک ایسا نہیں ہوگا ریاست کو ہمیشہ خطرات لاحق رہیں گے۔ آپ پاکستان کو کسی اور طریقے سے ری امیجن کر ہی نہیں سکتے جب تک آئین کی پاسداری نہ ہو۔ اور دیکھیے میر لشکری رئی ثانی صاحب نے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بہت ہی اچھا موضوع ہے کہ اکثریت جو ہے لوگوں کی وہ ریاست سے بیگانہ ہوتی جا رہی ہے۔ بیگانہ کیوں نہ ہو جب پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ بلوچستان، اس کی قومی اسمبلی کے اندر نمائندگی پنجاب یا سندھ یا خیبر پختونخوا کے کسی ایک بڑے ضلع کی قومی اسمبلی میں نمائندگی سے کم ہو، تو پھر تو ظاہر ہے کہ سیاسی جماعتیں اس ضلع پر توجہ دیں گی جس میں قومی اسمبلی کی نشستیں جو ہے پورے بلوچستان کی جو قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں اس سے زیادہ ہے۔ تو جب آئین ہی ایسا ہو کہ سیاسی جماعتیں ان اضلاع پر توجہ دیں جن میں قومی اسمبلی کی نشستیں آپ کے صوبے بلوچستان سے زیادہ ہوں، تو بلوچستان نیگلیکٹڈ تو ہوگا، اور پھر جو ہے تو بلوچستان کے لوگوں کا اس آئین پر اعتبار نہیں رہے گا۔ اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پاکستان کو ری امیجن کریں، اور ری امیجن کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آئین کی حرمت کو بحال کیا جائے اور انٹیلیجنس کے اداروں کو قانون کے تحت لایا جائے تاکہ جو لاپتہ افراد کا جو ایشو ہے اس کو ریزالو کیا جا سکے، اور ہاں عدالتی اصلاحات بھی کی جائیں۔ بھلا آپ دیکھیے ہی بلوچستان صوبہ، اگر یہاں ایک سٹے آرڈر کے ذریعے ایک منتخب نمائندہ جو ہے وہ پارلیمان میں نہ جا سکے 4 سال تک، اور سٹے آرڈر کے ذریعے ہی جو ہے پارلیمان چلتا ہو، اور اگر ایک عدالتی حکم کے ذریعے ہی ریکو ڈیک کا مسئلہ اتنا پیچیدہ ہو گیا ہو کہ پاکستان کو 8 ارب ڈالر کا جرمانہ پڑ گیا ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ پاکستان کو ری امیجن کرنے کے لیے عدالتی اصلاحات بھی لازمی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس کانفرنس میں جتنے بھی شرکاء ہیں، دانشور ہیں، وہ ان موضوعات پر گفتگو کریں گے اور کسی لائحہ عمل پر پہنچیں گے، اور پھر اپنا ایک ایسا چارٹر بنانا چاہیے، اور اس چارٹر کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہونا چاہیے کہ پاکستان کو ری امیجن کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ایک چارٹر ہو۔ میں میر صاحب سے گزارش کروں گا، لشکری رئی ثانی صاحب سے، کہ ایک چارٹر بنایا جائے، دی چارٹر آف ری امیجننگ پاکستان۔ میں ایک بار پھر میر لشکری رئی ثانی صاحب کا تمام منتظمین کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ شکریہ۔